خالہ وہ آپ کا شرمیلا لڑکا کہاں ہے؟ منازا نے کانوں سے ہینڈ فری نکالتے ہوئے رشیدہ سے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ تو تھوڑے ڈھنگ کے کپڑے کیوں نہیں پہنتی لڑکی؟ یار خالہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ وہ اپنی شرٹ کا کونا اٹھانے لگی۔ تجھے نہیں دکھتا اس میں تیرے ہر انگ کی الگ الگ نمائش ہوتی ہے؟ یہ گاؤں ہے، مجھے حیا آ رہی ہے تجھے اس طرح دیکھ کر، تو مردوں کا تو سوچ۔ یاد رکھ پرائے مرد نظروں کا چسکا لیتے ہیں، تجھے میٹھی نظروں سے نہارتے رہیں گے اور تو اس کو ہی تفریح کہے گی، ہے نا؟ وہ گنگ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چست جینز کے ساتھ گہرے چاکلیٹی رنگ کی شرٹ کو دیکھا جس کا گلا بہت نیچے جا چکا تھا۔ لیکن سب لوگ شہر میں یہی کپڑے پہنتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ بڑی ہی کوئی فضول وجہ ڈھونڈی ہے بیٹے، اور شہر میں بھی مردوں کے شکلوں میں کوئی فرشتے نہیں گھومتے، وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن تم سب کی حیا مری ہوتی ہے۔ اجتماعی طور پر برائی کی شکل نہیں رہتی، سمجھی؟ رشیدہ بیگم سلواتوں کے علاوہ بھی اچھی باتیں کر سکتی تھی، یہ تو آج معلوم ہوا۔ اچھا آپ ایسا کریں، میرے لیے یہاں کے لوگوں کی طرح کپڑے خریدیں، پھر میں وہی پہنوں گی۔ منزا کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی بیٹا؟ ماما آپ کی بہن نے اتنی سنائی ہے کہ پیدائشی بے شرم کو بھی شرم آ جائے۔ خالہ آپ کا وہ شرمیلا لڑکا بھی مجھے ڈانٹتا ہے۔ کس کی بات کر رہی ہے یہ؟ آپا زرا خان کی، رشیدہ مانے خیزے سے مسکرائی۔ اچھا ابھی بتائیں نا وہ کہاں ہے؟ وہ پھر رشیدہ سے پوچھنے لگی۔ وہ تو ابھی مصروف ہو گیا، خان جی کے ساتھ اسٹڈی میں ہے۔ ویسے تو نے کیا کرنا ہے زرک کا؟ اس کا اترا منہ دیکھ کر اس کی ماں نے پوچھا تھا۔ مجھے اس سے باتیں کرنی ہے ماما، مزمل بھی سارا دن باہر ہوتا ہے، اس شرمیلے زرک خان کو تنگ کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ وہ زمین پر ماں اور خالہ کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ لیکن زرک خان تو تنگ ہونے والوں میں سے ہے، وہ کب سے تنگ ہونے لگا؟ ارے خالہ وہ اتنا کیوٹ ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے وہ شرمیلا پٹھان۔ یہ گاؤں ہے، کھلے عام اس طرح باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا منزا۔ رشیدہ نے بہن کو دیکھا، پھر اس سے بولا۔ تو یہاں صرف ماما اور آپ ہی تو ہیں، آپ کے سامنے تو کچھ بھی کہہ سکتی ہوں نا؟ میں بھی یہاں پر ہوں بی بی۔ وہ دروازے پر کھڑا اپنی پسندیدگی کو اس لڑکی کے منہ سے سن رہا تھا، اور کچھ نہیں ہوا تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر رشیدہ سے گویا ہوا۔ تائی جان آپ کو تایا سائیں بلا رہے ہیں۔ تم ہر وقت اسٹڈی اور مردان خانے میں کیوں رہتے ہو زرک خان؟ وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھی تھی۔ میں آپ کی طرح فارغ تھوڑی ہوں۔ وہ حویلی سے باہر جا رہا تھا اور اس کے پیچھے دوڑ لگا کر وہ بھی آ رہی تھی، مگر وہ پیچھے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ زرک یا رک جاؤ، میں نہیں دوڑ سکتی مزید ان ہیلز میں۔ حویلی کے کس کونے میں یہ بندہ جا رہا تھا جو اس بیچاری کی پکڑ میں ہی نہیں آ رہا تھا؟ ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز بند ہونے لگی، اس لیے وہ بھی رکنے لگا۔ زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہیلز پاس رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی اور وہ پلٹا تھا، اس کی جانب آیا تھا۔ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تم لڑکی؟ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ میں تو رک گئی تھی، تم آئے الٹے ایڑیوں سے۔ یہ اوپر والا حصہ تو خالی ہے تمہارا، یہ جگہ عورتوں کے مٹر گشت کے لیے نہیں ہے، باہر سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ حویلی کا صدر دروازہ مغرب اور شمال کی جانب کچھ آدھ 1 کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھا جا سکتا تھا۔ تو مجھے کہیں لے جاؤ پلیز زرک خان، میں تنگ آ گئی ہوں، میرے ساتھ بات بھی کوئی نہیں کرتا۔ اس نے معصومیت کی نمائش کر دی تھی۔ میں بہت مصروف ہوں، ابھی تم تائی سے بات کرنا پلیز پلیز۔ دیکھو میں جانتی ہوں تم مجھے جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو، میں جانتی ہوں آپ کو میرے کپڑوں سے مسئلہ ہے، لیکن میں پچھلی بار کی طرح بدتمیزی نہیں کروں گی، صرف گاڑی میں بیٹھوں گی۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کھیتوں پر جانا ہے، میں نے آج رات انسٹا پر اپنے گاؤں آنے کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے، مگر ابھی تک کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں ہوئی۔ دیکھو میرے ان باکس میں اتنے سارے میسیجز آئے ہیں میرے فالوورز کے۔ وہ اپنا فون آ کے کرنے لگی۔ قسم سے بڑی فارغ بندی ہو۔ فارغ نہیں ہوں یار، کانٹینٹ کریٹر ہوں۔ ایسے تو میرے 11 ملین فالوورز نہیں بنے۔ اپنی شہرت کا بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر فخر نمایاں ہوا تھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ وہ اپنی کلائی پر پہنی چاندی رنگ کی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔ اگر مگر نہیں، منظور ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اٹھنے والی تھی مگر پھر گری، لگ گئی تھی، اس لیے منہ کا زاویہ بگڑا اور وہ ہنسنے لگا۔ کیسے آدمی ہو؟ میں کھڑی نہیں ہو پا رہی، سہارا دو مجھے۔ میں نے سنا ہے چڑیلیں پنجے مارتی ہیں، میں اپنا ہاتھ آگے کرنے والا نہیں ہوں بی بی۔ وہ سنجیدگی سے اس کا اچھا خاصا مذاق اڑا رہا تھا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی نا؟ لڑکیوں سے تھوڑا شائستگی سے بات کرتے ہیں۔ تم درست کہہ رہی ہو، مگر مجھے تمہاری لڑکی ہونے پر بھی شبہ ہے۔ اس کی تذلیل سے گال گرم ہو گئے تھے۔ دفع ہو جاؤ بدتمیز خان، میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ بہت شکریہ میک اپ کی دکان، یہ احسان عمر بھر یاد رہے گا زرک خان کو۔ وہ بے پرواہی کے ساتھ بغیر پیچھے دیکھے چلا بھی گیا تھا۔ ایک نمبر کا اکڑو انسان ہے، پتہ نہیں کیا اکڑ لے کر چلتا ہے۔ وہ ننگے پاؤں اٹھ گئی تھی، ہیلز وہیں رہ گئے تھے۔ اندر آ رہی تھی مگر موبائل پر نوٹیفیکیشن بج گئی تھی، اس لیے دیکھنے کے لیے رکنا پڑا۔
آئرہ کی نئی سٹوری اپلوڈ ہوئی تھی۔ بیڑا غر کو تیرا بدتمیز زرا خان، یہ ایڈیٹ لڑکی میرا بنا بنایا گاؤں کا ٹرپ ہاف ڈاؤن کر دے گی۔ اس نے کسی کو کال ملائی تھی جو جلدی پک ہو گئی تھی۔ سنو مینیجر صاحب، آئرہ نے رات کو لائیو آنے کی سٹوری لگائی ہے، وہ ابروڈ گئی ہے، بہت سے لوگ اس کی اپڈیٹس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی سٹوری 5 منٹ میں 3000 لوگوں نے دیکھی ہے۔ کچھ بھی کرو مگر میری فین فالوئنگ نہیں گرنی چاہیے۔ میں نہیں جانتی جو بھی ہو، جھوٹی سچی سٹوری اپلوڈ کرو، کچھ بھی لکھ دو، بس رات 8 بجے سے پہلے میرے نام کے ہیش ٹیگز انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیں۔ مجھے صرف یہ جاننا ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اوپر گئی تھی اپنے روم میں۔ لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، اسکرین پر بہت سارے پیغامات نے جگہ لے رکھی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر تم مجھے لے چلتے زرا خان؟ آنکھوں میں گہرے پانیوں جیسے جھیل بن گئی تھی۔ بہت مسئلہ ہے تمہیں میرے میک اپ سے نا؟ میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گی، اللہ کرے تمہاری بیوی میک اپ کی تہوں کے پیچھے واقعی چڑیل نکلے، میں تو اتنی پیاری ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر واش روم میں گھسی، فیس واش کر لیا، ٹیشو سے چہرہ خشک کیا۔ ابھی ہر آرائش سے صاف سانولا پرکشش چہرہ آئینوں کو بھی شرمانے پر مجبور کرنے لگا۔ اس کے نقوش بہت نرم تھے، گہری کالی آنکھیں، لمبی پلکوں کے جھالر، پتلے نازک سے گلابی پنکھڑی جیسے لب، اور سب سے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی میں بنتا وہ گڑھا۔ وہ ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے ربڑ میں بندھے اپنے بالوں کو آزاد کر کے چھوڑنے لگی، سلکی بال کندھوں پر بکھرنے لگے۔ چڑیل ہوگی تیری نانی، تیری گرل فرینڈ، تیری بیسٹ فرینڈ، اتنا پیارا کون ہو سکتا ہے؟ وہ مٹھی میں پانی بھر کر اس آئینے پر چھڑکنے لگی اور کھلکھلا کر وہاں سے نکلی۔ Hence it's proved loving yourself is the death of insecurities, self-doubt and destructive comparison۔ اچانک بارش نے زمین پر گر کر سب کو حیران کر دیا، کیونکہ پورا دن نیلے آسمان کے صاف چادر بچھی ہوئی تھی، مگر ابھی 5:30 بج گئے تھے۔ سہ پہر ڈھلنے کو تھی اور حویلی کے گرد فلک بوز سفیدے کے درخت آندھی سے اکھڑنے کو جیسے تیار کھڑے تھے۔ تم مجھے نہیں لے کر گئے تو کیا ہوا زرا خان؟ قدرت نے جگاڑ لگانے کا آئیڈیا دے دیا۔ ٹیرس پر کھڑی دوسری منزل سے وہ ارد گرد کے کھیتوں کا نظارہ کر رہی تھی، مگر اچانک موسم کی تبدیلی نے جیسے اس کی ناامیدی کو مٹا ہی دیا۔ ہائے گائز، میرا آج کے گاؤں کا ٹور کا ارادہ پوسٹ پون ہو گیا تھا، اس کے لیے دل سے سوری، مگر اتنے اچھے موسم میں آپ سب کو میری اس مقام پذیر حویلی کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں ضرور لائیو آ سکتی تھی، اور آ بھی گئی ہوں۔ میرے ساتھ رہیے، کہیں مت جائیے اگر آپ کو دیکھنا ہے منزہ کے ساتھ اس خوبصورت موسم کا ایڈونچر۔ وہ بھی نیچے جانے لگی تھی، اس نے کیمرہ پیچھے کر دیا۔ میں ابھی 2nd فلور سے اتر رہی ہوں کیونکہ آپ کو سب کچھ یہاں واضح نہیں دکھے گا، یہ جگہ پوری طرح سے بند ہے۔ پوری حویلی میں دن رات لائٹس چلی رہتی ہیں۔ ویسے آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ اس بیکورڈ علاقے میں اس قسم کی بلڈنگ بھی وجود رکھتی ہوگی، تو جی ہاں میرے پیارے فالوورز، یہ دیکھیے میں اس وقت نیچے اترنے کے لیے سیڑھیوں میں کھڑی ہوں، اور یہ دیکھیے ڈرائنگ روم کا یہ خوبصورت ماڈرن انٹیریئر۔ کچھ ہی دیر میں اوپر آنکھ کے نشان کے ساتھ 80.7 کے لوگوں کی ویورشپ گین ہو گئی تھی، اور تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ چلیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی وہ جگہ جہاں میں دنوں تک بھوکی رہ سکتی ہوں۔ ہاں جی، کافی کے بغیر بھی سارا دن گزار سکتی ہوں، بشرط یہ کہ یہ جگہ اتنی خوبصورت ہو۔ وہ رازدارانہ انداز میں آخری بات کہنے لگی تھی۔ کیمرہ ہر طرف گھوم رہا تھا، ہر منظر کو اپنی آنکھ میں قید کر رہا تھا، اور اس کی زبان کمنٹری کرتے ہوئے ذرا بھی پھسل نہیں رہی تھی۔ اوپر بڑھتی ہوئی ناظرین کی تعداد جیسے جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہ مزید مشتعل ہو کر اپنے لائیو سیشن کو خوب نبھا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ حویلی کے اس حصے میں بہت دور آ گئی تھی۔ کیمرہ دائیں طرف سے آنے والے شخص پر رک گیا، وہ اس کی ہیل ہاتھ میں لیے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ لائیو تھی، مگر اس لمحے اسے ایسے لگا دنیا آف لائن ہو گئی تھی۔ کمنٹری زبان پر تھی مگر الفاظ کہیں راستے میں رہ گئے۔ زرق خان اپنی کالی آنکھیں ہٹانا بھول گیا تھا، اس کے ہاتھ میں اس کے ہیلز تھے، اور اس لڑکی کے دماغ میں پوری فیری ٹیل چل پڑی تھی۔ وہ خود کو کسی فیری ٹیل سے نکلی سنڈریلا سمجھنے لگی تھی۔ زرق خان کو کچھ دیر پہلے والی چڑیل اب کوئی حور پری لگ رہی تھی، میک اپ کی ہر تہ سے پاک۔ اپنی اصل صورت میں اسے لگا جیسے یہ حویلی نہیں کوئی محل ہے، یہ ہیلز نہیں شیشے کی جوتی ہیں، اور سامنے آتا زرق خان، ان کا اپنا پرنس چارمنگ۔ تم نے اپنے ہیلز وہیں پر چھوڑے تھے؟ وہ وہیں کہ وہیں دونوں ہیلز انگلیوں میں ڈالے اس کے سامنے کرنے لگا۔ لائیو کوریج میں یہ منظر 4 ہوتی آنکھوں سے دیکھا گیا تھا۔ شرمیلے خان نے تو مجھے ناراض کیا تھا، اس لیے میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں تھی، گلا کرنے لگی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ لائیو ہے، دنیا ان دونوں کو دیکھ رہی ہے۔ میں چڑیل کے روپ میں آئی تھی، ابھی پیاری سی لڑکی دکھتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور زرق خان کو لگا کہ وہ اپنے ٹھڑک پن بھول جائے گا اگر ایک بار پھر یہ لڑکی اسی طرح مسکرائی تو۔ آ جاؤ اندر، بارش ہو رہی ہے، بیمار ہو جاؤ گی۔
اندر؟ وہ کس لیے آئی تھی باہر؟ یاد آیا اور اس کی نظر موبائل اسکرین پر پڑی۔ کمنٹس میں لوگ اس کا نام پوچھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ وہ اپنا موبائل پیچھے کرنے لگی۔ وہ پیٹ دکھا کر اندر گیا تھا۔ اس نے اوپر دیکھنے والوں کی بڑھتی تعداد دیکھی جو کے سے ایم میں بدل گئی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ڈیٹا بند کر کے آف لائن ہو گئی تھی۔ مینیجر کی کال آ رہی تھی جسے اس نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر اٹھایا تھا۔ او لیڈی، تو نے کیا کر دی ہے؟ پوری دنیا تیرے بارے میں بات کر رہی ہے۔ بکواس بند کرو۔ میرا دھیان کسی اور طرف بھٹکا ہوا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اچھا، تو پھر سمجھو قدرت تم پر مہربان ہوئی ہے۔ آئرا کی ویورشپ مائنس کے انالیٹکس کے ساتھ نیچے گر رہی ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، تم کسی میڈیا ایکسپرٹ سے بات کرو، وہی کلپ ڈیلیٹ کرو پورے سوشل میڈیا سے۔ اوئے، ریئلٹی میں رہنا سیکھو، ابھی ہوش میں آؤ۔ تم لائیو گئی تھی، ابھی تو 12 منٹ ہوئے ہیں۔ تم اپنا ان باکس دیکھو، تمہارے نام پر ہزاروں لوگوں نے G2 from منزہ کے ہیش ٹیگز لگا دی ہیں۔ مینیجر، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ ایک روایتی مرد ہے۔ اگر ان کلپس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی گئی، یقین کرو میرا مزاج اس گاؤں میں بنے گا۔ تم ابھی کم از کم اچھا سوچو، تمہیں لوگ تمہارے لائیو آنے کے بعد فالو کرتے ہوئے تکتے نہیں ہیں۔ تمہارے فالوورز 11.57 سے 12.11 ملین ہو گئے ہیں۔ او مائی گاڈ منزہ، اٹس اے میریکل۔ بھاڑ میں جائے سب کچھ، مجھے نہیں چاہیے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کا رد عمل سوچتے ہوئے بھی پوری طرح پینک ہو گئی تھی۔ اندرونی دروازے میں اس کا پرنس چارمنگ پھر سے نمودار ہوا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی، اندر ہو جاؤ۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، موبائل کو کان سے ہٹانے لگا۔ میں آ رہی ہوں بس۔ وہ ہنس کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں بھرتے ہوئے اس جگہ پہنچی جہاں وہ کھڑا تھا۔ بے ساختہ وہ ہنس دیا۔ لڑکیوں والی ادائیں کب سیکھو گی تم؟ تھوڑی سی نزاکت، شرمیلا پن، مگر نہیں، تمہیں تو نمونی بننے کا شوق ہے۔ میں ایسی ہی ہوں شرمیلے پٹھان۔ اس نے سب کچھ پیچھے ڈالنے کا ہاتھ سے اشارہ دیا۔ اور کیا؟ یہ کاپی نہیں ہے، آپ کی وجہ سے میں نے آج میک اپ نہیں کیا۔ دیکھیں بھرپور نظر سے۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھے بغیر کسی سنگھار کے بھی بہت خوبصورت بنایا ہے۔ وہ اتراتی ہوئی اپنے بالوں کو جھٹکنے لگی۔ تو میک اپ میں ہی ٹھیک تھی؟ چڑیل، اصل روپ کم دکھایا کرو، وہ کیا ہے نا، ہمیں عادت نہیں ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر پھونک مارنے لگا اور واپس چل دیا۔ جہاں جا رہا تھا کلیجے پر آگ سی لگی تھی جو عجیب طرح کی مانگیں کر رہا تھا۔ اس نے بائیں طرف سینے پر ہاتھ رکھا جیسے اس نے کہا تھا۔ بھرپور نظر دیکھنے کے لیے وہ نظروں کا زاویہ بدل کر اپنی آنکھوں کی پیاس کو کم کرنے لگا۔ وہ دور سے اس چڑیل کو دیکھ رہا تھا جو پریشان کن انداز میں اپنے موبائل کو کانوں سے لگا کر کسی کو ہدایت دے رہی تھی۔ ٹرینڈنگ کانٹینٹ آف دی ویک، منزہ کی وہی لائیو اسٹریمنگ۔ ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ G2 from منزہ سون۔ کمنٹ سیکشن میں ایک ہی چیز کی تکرار تھی، اس پرنس چارمنگ کا نام کیا ہے؟ اور سونے پہ سہاگا وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ AI کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے وہی کلپ اسکرین ریکارڈ کے ساتھ الگ الگ اٹھایا گیا تھا جس میں زرق نے اس کے ہیلز ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے ویڈیوز میں منزہ کو اس کے ساتھ چسپاں کیا گیا تھا۔ کبھی مشرقی لباس میں، کبھی ماڈرن لباس میں، اور کسی میں تو حد ہی کر دی گئی تھی۔ بے باک انداز میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی باہوں میں ہی جوڑ دیا گیا تھا۔ فالوورز 11.5 ملین سے 12.9 ملین تک پہنچ گئے تھے۔ وہ میک اپ تو کیا، لپسٹک بھی لگانا بھول گئی تھی۔ رات کے کپڑوں میں سارا دن گھومتی رہتی تھی، جب بھی زرق خان کو دیکھ لیتی پاؤں میں جیسے پہیے لگ جاتے، اور 3 گھر چھوڑ کر اگر ممکن ہوتا تو کسی 5ویں گھر میں پناہ لے لیتی، مگر اس حویلی میں صرف اس کا کمرہ ہی اس کی پناہ گاہ تھا۔ ماما مجھے ٹیکس لا جانا ہے۔ وہ اوپر سے اتری تھی۔ تھکتی نہیں ہے؟ یہاں آ کر یہ 100 بار کہہ چکی ہے۔ اس کی ماں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ پروین اس کے لیے قہوہ لائی تھی جس کا پیالی کے دوسرے حصے تک وہ پی چکی تھی۔ وہ بڑے مزے سے ایک ایک گھونٹ لے رہی تھی۔ میں اس بار واقعی جانا چاہتی ہوں۔ تیرا باپ بھی شہر میں نہیں ہے، اکیلی وہاں جا کر کیا کرے گی؟ فکر ستا رہی تھی، آخر جوان خوبصورت بیٹی تھی، یوں ہی گھروں میں چھوڑا بھی تو نہیں جاتا تھا جب اثاثہ اسی طرح نازک ہو تو۔ وہ میرا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں کیسے جھجک؟ ماما تو جانتی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ راحیلہ سنجیدگی سے ابھی بولی تھی۔ خالہ نے آپ کی شک کی فطرت کو مزید بڑھا دیا۔ ماما بکو مت، وہ تم سے بڑی ہیں، گھر کے ملازموں سے ابھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، نکال دیں ان کو ہمارے گھر سے اگر ان کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی عزت کو خطرہ ہے۔ جب بھی بولنا ہے الٹا ہی بولنا ہے، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ ماما نہیں رہنا چاہتی یہاں مزید، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ راحیلہ کچھ دیر کے لیے بولی ہی نہیں۔ میں اپنا سامان پیک کر رہی ہوں، آپ ہی چلے میرے ساتھ، ایسے تو جانے نہیں دیں گی آپ۔ اچھا تو رک، میں رشیدہ سے بات کرتی ہوں۔ میرے یہ جڑے ہاتھ دیکھ لیں، اپنی بہن کو میری خالہ رہنے دیں۔ ماں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دن بدن تیری زبان گز بھر لمبی ہوتی جا رہی ہے، دفع ہو جاؤ، میں زرق خان سے کہتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مطلب زرق خان؟ ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لڑکھڑائی تھی، پھر جلدی سے سنبھلی۔ راحیلہ کو بیٹی پر کچھ شبہ سا ہوا، پیشانی پر ایک لکیر بن گئی تھی۔
زرق خان ذمہ دار لڑکا ہے، وہی تمہیں لے کر جائے گا۔ تو مزمل کس کام آئے گا؟ وہ جلدی سے بولی تھی، لیکن مجھے وہ لڑکا بھروسے مند لگتا ہے۔ آپ کی بیٹی کی تو جیسے ابھی جیل سے بیل ہوئی ہے۔ جاؤ اپنا سامان باندھو، میرا دماغ مت کھاؤ مزید۔ جلدی کریں مما، میں آ رہی ہوں۔ وہ زینے چڑھتے ہوئے تھوڑی مطمئن سی لگی تھی۔ وہ واپس جا رہی تھی اپنے گھر۔ جو ہوا کسی کو علم ابھی تک نہیں تھا، اور اگر جان بھی لے اس کے جانے کے بعد تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کہے کوئی، جو بولے کوئی، جو کرنا چاہے کرے۔ میرے فرشتوں کو بھی پرواہ نہیں، لیکن مجھے ایک بار یہاں سے ابھی نکلنے دے اللہ۔ راحیلہ اس کے اوجھل ہونے پر کچھ دیر کے لیے وہیں رہی، پھر وہ بھی چلی گئی تھی۔ نسرین رشیدہ سے کچن میں چوری بناتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ ان کی خسر پھسر کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو کر بھی سنائی دے رہی تھی۔ برتنوں کی کھٹ پٹ وہاں کی سرگرمیوں کی گواہی دے رہی تھی۔ خالہ منزہ کہاں ہے؟ ناگہانی انداز میں عجلت کے ساتھ مزمل نے اسے پیچھے سے پکارا۔ وہ تو واپس جا رہی ہے۔ کچن کی چوکھٹ سے وہ پلٹی۔ کیا؟ ابھی اپنے کمرے میں ہے؟ وہیں ہے؟ مگر تم کچھ مشکوک لگ رہے ہو، خیریت ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دو زینے ایک ساتھ چڑھتے ہوئے اس کے کمرے تک پہنچ گیا۔ کچھ تو ہو گیا ہے، جانتی ہوں میں تجھے منزہ، وہ سرگوشی میں بولی تھی اور ذرا کو کال میں لانے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دروازہ دھڑاک سے کھلا، پیکنگ کرنے والے ہاتھ بے حرکت ہوئے، نظریں اس جانب اٹھیں۔ تم یہ بتاؤ، جو کارنامہ کر دی ہے کیسے چھپائے گی؟ سوشل میڈیا نے آگ پکڑ رکھی ہے۔ وہ سنجیدہ بات بھی مذاق میں کہنے لگا اور جوتوں سمیت لیٹنے والے انداز میں بیڈ پر گرنے لگا۔ وہ الماری تک گئی، باقی ٹنگے کپڑے ہینگر سے نکال کر جھنجھوڑ کر بیگ میں ایک ایک کر کے رکھنے لگی۔ یہ دیکھو، اس نے اسکرین سے ایک ڈپلیکیٹ تصویر دکھائی جس میں وہ نازیبا کپڑوں میں زرق خان کی باہوں میں کھڑی تھی۔ سینہ جس رفتار سے سانس لینے کے لیے اٹھا تھا وہیں رک گیا۔ ہاتھ سے کپڑے گرنے لگے۔ وہ شرمیلا پٹھان مجھے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے گا۔ سر کو ہاتھوں میں تھامے وہ مزمل کی طرف پشت کیے گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم لیگل کمپلین کر دو یار، مجھے نہیں لگتا یہ اسکینڈل رکنے کا نام لے گا۔ میں نے تو جیسے ہی دیکھا میں تو شاک ہو گیا۔ خان اشفاق نے مجھے زمینوں پر کام کرنے والے مزدوروں پر نظر رکھنے کا کہا تھا، اور میں ان کو ایسے ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ مزمل ماما، وہ ابھی تقریباً مجھے پکڑ چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں میں کہاں کھوئی تھی، میں دھیان ہی نہیں رکھ پائی کہ میں لائیو کوریج کر رہی ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ ہچکیوں کے بیچ اس نے بات مکمل کر دی۔ یار ڈونٹ کرائے پلیز، میں جانتا ہوں یہ جعلی تصویر ہے۔ وہ کھسک کر اس کے قریب آیا۔ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ ایڈٹ ہوئی ہے۔ میں جان گئی تھی اسی وقت، اسی لمحے کہ یہ عوام مجھے نہیں چھوڑے گی، مگر اتنے برے اور بدشکل طریقے سے میرا ٹرول ہوگا، مجھے تو خود سے شرم آ رہی ہے، دل کر رہا ہے کہیں چھپ جاؤں۔ یار تم ایک سٹار ہو اور تمہیں یہی سمجھنا ہوگا کہ سیلیبریٹیز کے ساتھ اس طرح کے سکینڈلز ہوتے رہتے ہیں۔ ڈیڈ کو تو پہلے ہی میرا یہ کیمرے میں آنا پسند نہیں، ماما بھی اتنا نہیں جانتی، وہ صرف یہ دیکھیں گے جو دیکھنے کے لیے ناقابل ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ کیا اصل ہے کیا نقل ہے۔ وہ اپنی ناک کو بار بار آستین سے رگڑ رہی تھی۔ مزمل چھلانگ لگا کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کے سر کو اپنے سینے سے لگانے لگا۔ میرا ایک دوست ہے، کمپیوٹر چلانا اسے اچھا آتا ہے، میں کچھ کرتا ہوں، ڈونٹ وری۔ بات ادھوری رہ گئی، اسی طرح جس طرح انسان کا دنیا میں ادھورا رہنا ابد ہے۔ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور آنے والا زرق خان تھا جسے راحیلہ نے بھیجا تھا۔ یوں ہی منزہ کو مزمل کے ساتھ لگے دیکھا تو ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کے آنے پر پتھر بنی تھی اور پھر وہ غیر معمولی انداز میں آگے بڑھا۔ جبر، غصہ، ناگواری، نفرت، کیا کچھ نقش نہیں ہوا تھا اس کے چہرے پر۔ دور ہو جا اسے۔ وہ مزمل کو گریبان سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ شہری دبلا پتلا لڑکا اپنی شرٹ کا گلا اس کی مٹھی کے فولادی گرفت میں دیکھتے ہوئے حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ منزہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے گریبان سے ہٹانے کے جتن کرنے لگی۔ کان کھول کر سن لو تم دونوں، یہ بے حیائی میرے گھر میں نہیں چلے گی، اور تم آج کے بعد اگر مردان خانے کے علاوہ ادھر ادھر آ ٹپکے تو اپنی درگت کے لیے تیار رہنا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میں صرف اس کو چپ کروا رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ شاید 1-2 سال کا فرق ہوگا مزمل اور زرق کی عمروں میں، مگر زرق کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ آخر وہ پٹھانوں کا خون تھا، مقابلہ کیسا تھا؟ منزہ خاموشی سے ان دونوں کی ہاتھا پائی دیکھ رہی تھی، مگر مزید برداشت نہیں ہوا۔ چھوڑ دو مزمل کو، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، مزید یہ کہ میں آپ کو صفائی بھی کیوں دوں؟ اچھا تو تم صفائی نہیں دو گی، پہلے دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ وہ مزمل کو گریبان سے کھینچ کر کمرے کی دہلیز سے پھینکنے والے انداز میں نکالنے لگا۔ آپ بھی شکل گم کریں زرق خان، وہ انگلی سے راستہ دکھا رہی تھی۔ یہ بدذات تمہارا، کوئی تو رشتہ ہوگا اس سے، مجھے بھی تو علم ہونا چاہیے۔ دروازہ کھٹ سے بند کر کے وہ اس کو دیوار سے پن کر چکا تھا، مگر ہاتھ تب بھی نہیں لگایا تھا، بس وہ آگے بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے کھسکتی جا رہی تھی۔ دوست ہے میرا،
کزن ہے میرا، سب کچھ ہے، اب پتہ چلا تمہیں؟ دوست، کزن، سب کچھ، کیا محرم ہے تمہارا؟ محرم ہی تو نہیں تھا، وہ لاجواب ہوئی تھی۔ بولو محرم ہے تمہارا؟ اگر نہیں تو کس حق سے تم اس کے سینے سے لگی تھی؟ آپ کس لیے آئے ہیں اور ہوتے کون ہیں یہ پوچھنے والے؟ اس نے دیوار پر مٹھی ماری تھی، وہ آنکھیں بند کرنے لگی۔ آج تم نے ثابت کر دیا محترمہ، جس طرح نازیبہ تمہارا پہناوا ہے اس سے 1000 گنا خبیث کردار ہے تمہارا۔ شدت ذلت سے اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ پھر ناگہانی میں اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر ثبت ہوا۔ ایک لمحے کے لیے زرق خان کو اپنا آپ قبر میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچنے لگی۔ برا لگا نا یہ تھپڑ؟ آپ کے الزام فروشی نے مجھے اس سے کہیں زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ زرق خان میں اس کے سینے سے لگی تھی، اس کے ساتھ سوئی نہیں تھی، وہ چیخی تھی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی تھی۔ آنسو اس کے اپنے بھی بہہ رہے تھے، جیسے تھپڑ اس نے کھایا ہو۔ خدا کے لیے میرے سامنے مت آیا کریں، آپ نے ہمیشہ مجھے ہرٹ کی ہے، پہلی ملاقات سے لے کر اس ملاقات تک۔ خدا کے لیے اپنی طرف سے یہ میری آخری ذلت سمجھیں۔ میں راتوں کو سوچتی ہوں جب تم مجھے یوں بد کردار، آوارہ، بدلحاظ، بے شرم کہتے ہو زرق خان، تمہاری باتیں اتنا اثر کرتی ہیں۔ اس کے کندھے کو وہ جھٹک کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی، اس کی سسکیاں وہ سن سکتا تھا، کہیں زیادہ اس تھپڑ سے جو اس کے کان میں پڑا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ کانپ رہا تھا، مگر غصے سے کہیں زیادہ ضبط سے۔ اس نے پلٹنا چاہا، وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے بارے میں اس طرح کے غلیظ لفظ کیسے بول سکتی ہے، مگر اس سے پہلے اپنے الفاظ کانوں میں سنائی دینے لگے۔ دروازہ کھول کر وہ وہاں سے نکلا تھا اور راستے میں آنے والی ہر چیز وہ زمین بوس کر سکتا تھا اور کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگے ٹیبل پر ایک گلدان گر کر چکنا چور ہو گیا۔ کندھے پر پڑی مردانہ چادر ایک کندھے سے ڈھلک کر گری، جسے بغل کے نیچے سے وہ نکال کر اسے گردن پر دوبارہ ڈالنے لگا۔ میں اس کے ساتھ سوئی نہیں تھی، ایک باز گشت کانوں میں گونج رہی تھی۔ آہ، دیسی انگریز چڑیل! وہ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانے لگا۔ وہ آگ تھی کہ مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم تو یہاں ہو، پھر منازع کس کے ساتھ گئی ہے؟ راحیلہ بیگم اس کے کمرے سے نکلی تھیں، پھر سے اسی لڑکی کا ذکر ہو رہا تھا جس کے زبان کے نشتر وہ نگلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، آپ خود پتہ کروا لیں۔ راحیلہ اپنے سکت سے کہیں زیادہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے زرق خان کے قریب آئی تھی۔ میں کیسے پتہ کر سکتی ہوں بیٹا؟ اس کے پیچھے جاؤ، میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ راحیلہ بیگم کا سینہ پریشانی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے والا خالہ، تم کو خدا کا واسطہ ہے اس کو واپس لے کر آؤ۔ میں نہیں جانتی کیا اختلاف چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان، مگر اللہ کا واسطہ ہے وہ لاؤبالی سی لڑکی ہے۔ زرق خان کے چہرے پر بے بسی سی آئی تھی۔ اسے انکار کرنا مطلب ایک ماں کو دھتکارنا تھا۔ آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، مگر میں جا رہا ہوں، کرتا ہوں کچھ۔ زرق خان، منازع کو واپس لے آؤ، مجھے وہ واپس اس حویلی میں چاہیے۔ وہ ٹیکسلا جانا چاہتی تھی، وہ پہلے کبھی اس طرح کے تنگ اور پابند ماحول میں نہیں رہی۔ میں کل خود اس کے باپ سے بات کر لوں گی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اسے بات مکمل کرنے لگی۔ پروین بھی اس بیچارے کو کوفت ہو رہی تھی۔ جی چھوٹے صاحب، ہمیشہ کی طرح پروین کچن سے نکل کر آئی تھی، ہاتھ دوپٹے سے پہنچ رہی تھی۔ آپ انہیں لے جائیں اور میں آپ کی بیٹی کے پیچھے جاتا ہوں، بے فکر رہیں۔ اس کے دور ہوتے پشت کو راحیلہ دیکھ رہی تھی جو ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ منازع کو وہ خود جوخم میں ڈالنے لگی ہے۔ دروازے اور گیراج میں کھڑے گارڈز کو وہ جمع کرنے لگا، جن کی ایک ہی بات ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا۔ کہاں تھے تم؟ ہاں، تم تو مرکزی دروازے پر کھڑے ہوتے ہو، کوئی بھی آ جائے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ صاحب، میں صرف ایک بار بیت الخلاء کے لیے گیا تھا، پھر مزمل صاحب نے ایک پارسل اندر لے جانے کا کہا تھا۔ معاف کر دیں اگر اسی وقت گستاخی سر انجام ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ مزمل تیری تو… وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، یہ اسی کا کیا دھرا تھا۔ مزمل کو کوستے ہوئے وہ اپنی گاڑی بے ترتیب طوفان کی طرح گھما کر حویلی سے باہر نکالنے لگا۔ دل کر رہا تھا میں تجھے کہیں دفن کر دوں چڑیل۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے وہ خود حیران ہو رہا تھا کہ اتنا واویلا وہ کس خوشی میں کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے۔ صبح اس نے مغرب کی جانب زمینوں پر مزدوروں کے ساتھ مزمل کو کھڑا دیکھا تھا، وہیں گاڑی روک کر وہ اترا تھا۔ دور سے شہر کے کپڑوں میں ایک لڑکا موبائل کان سے لگائے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھنا تو بنتا تھا اور وہ وہی کرنے گیا تھا۔ اس نے زرق کو اپنی جانب آتے دیکھ لیا تھا، کان سے لگا ہاتھ نیچے ہوا اور ایک بار پھر اس کا گریبان زرق خان کی غضبناک مٹھیوں کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ وہ بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آیا یہ بندہ پاگل ہے یا وہ اس کے شکار کو خطا کرنے کا گناہ کر چکا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں کیسے جان سکتا ہوں اور تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ ڈھٹائی سے جواب لایا تھا۔ تو نے چوکیدار کو دروازے سے ہٹوایا تھا نا؟ سیدھی طرح بتا دو مزمل، میرا تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نہیں بتا سکتا، اگر علم بھی ہو مجھے زرق خان۔ اگر تو نے مجھے نہیں بتایا نا مزمل، یقین کرو جس کو تم نے بھگایا اسی کے ہاتھوں تمہارے وصال ثواب کے لیے تمہارے نام پر آج ایک یتیم خانے کی افتتاح ہوگی۔ میں آپ کا کوئی ملازم نہیں ہوں تو میرا اس طرح انسلٹ نہیں کر سکتے۔
وہ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکانے لگا جس کے لیے اسے ایڑی تک کا زور لگانا پڑا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا دو کہاں بھیج دیا تم نے اپنی چچا زاد بہن کو؟ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے ذرا خان، کیا کہا تھا تم نے اس بیچاری کو جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے؟ اور وہ میری بہن نہیں ہے۔ ایک زبردست تھپڑ پڑا تھا اس کے چہرے پر۔ مسخرہ ذرا خان آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، یقین کرو دوسرے کان کے اندر بھی بنگ بنگ شروع ہو جائے گی اگر تم نے میرے مطلب کے علاوہ اور کوئی بھی بکواس کی تھی۔ وہ اس کی گردن کو انگلیوں میں دبوچے بے رحم سا بنا ہوا تھا۔ جان تو سب کو عزیز ہے، وہ آخر کار بولنے لگا تھا۔ ٹرین کی ٹکٹ سے وہ اپنے کسی دوست کے گھر جا رہی ہے اسکردو۔ واہ رے، اسکردو جا رہی ہے، ڈیم اٹ، چڑیل، دیسی چڑیل، جعلی انگریز۔ وہ مزمل کو دھکا دے کر چھوڑنے لگا۔ بائیں ہاتھ پر پہنی گھڑی میں اس نے وقت دیکھا تھا۔ اگر اس تک پہنچنا ہے تو جلد از جلد اسے اسٹیشن پہنچنا ہوگا، جس کا فاصلہ یہاں سے 3 گھنٹے کی مسافت پر پڑ رہا تھا۔ گاڑی کے انجن نے جیسے آگ پکڑ رکھی تھی جو اپنی پوری تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ موبائل پر کئی بار کالیں آئی تھیں، وائبریٹ ہوتا رہا مگر پرواہ کسے تھی؟ سوچنے کی ایک سمت ہوتی اور وہ اس وقت صرف اس چڑیل کی جانب تھی۔ اس بار موبائل پر ایک بار پھر وائبریشن شروع ہوئی تھی۔ اس نے بے نیازی سے نظر اس پر ڈالی مگر روشن اسکرین پر کئی مسڈ کالز اور لاتعداد پیغامات دے کر اس کی بھویں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ عقل نے دہائی دی کہ کچھ ضروری ہے۔ وہ کال بیک کرنے لگا اور اگلے ہی سیکنڈ دوسری جانب سے آواز آئی تھی، تو نے پی رکھی ہے یا کسی کا قدردان بنا ہوا ہے؟ جب موبائل اٹھانے میں بھی تجھے موت پڑتی ہے کمینے۔ میکائل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کا قتل کر دے۔ میں راستے میں ہوں بگ بی، ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا وہی سینڈ کر چکا ہوں۔ حویلی میں ٹی وی چینلز والوں اور میڈیا کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ اور جلدی پہنچو۔ کون لڑکی بگ بی؟ میں بکواس نہیں کر رہا ذرا خان، باخدا میں یہاں سرداران کے بیچ ہوں ورنہ تجھے ایسی سناتا کہ تیری عقل ٹھکانے لگ جاتی۔ کال بند ہو گئی تھی۔ یقین دہانی کے لیے اس نے اسکرین دیکھی کہ آخر ایسا کیا کارنامہ کر دیا تھا اس نے۔ اس کے واٹس ایپ پر وہی تصویریں سینڈ ہو چکی تھیں۔ ایک میں وہ اس کے انتہائی قریب کھڑی تھی، دوسرے میں وہ اس کی باہوں میں پڑی تھی، تیسرے میں وہ اسے بازوں میں اٹھا چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کھوئے ہوئے لہجے میں وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ وہ اسکرال کرتا رہا۔ اگلی تصویر میں وہ اس کے گال پر لب رکھ چکا تھا اور 5ویں وہ ویڈیو تھی جس میں وہ اس کے ہاتھ میں اس کے ہیلز لیے چلا آ رہا تھا۔ ایک زبردست بریک کے ساتھ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے لگا دی۔ یہ سب میں نے نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے۔ وہ ابھی تک انگلی سے اسکرین پر ان تصویروں کو زوم کر کے چھو رہا تھا جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ کیا یہ باقی وہی ہے۔ ہر گزرتے لمحے سے اس کا چہرہ جذبات سے عاری ہو رہا تھا۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اتنی بے باکی تو وہ کبھی پردے میں بھی نہ کرے جو سرعام ان تصویروں میں دکھائی جا رہی تھی۔ وہ بے اختیار پانی کی بوتل خالی کرنے لگا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ گاؤں والوں کا سامنا کیسے کرے گا وہ؟ سرداران خان اشفاق خان کا سامنا کیسے ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر میکائل؟ میرے خدایا، اس نے دونوں ہاتھ پیشانی پر رکھ دیے۔ عجیب تھا، ایک لڑکی کی اپنی عزت پر اٹھے سوال سے یوں خوفزدہ ہونا، اور اتنا خوفزدہ ہونا کہ اس کے جسم پر بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ دوسری بار ان تصویروں کو دیکھنے لگا۔ ہر ملاقات دماغ کے پردے پر دہرانے لگی، لیکن کسی بھی فلیش بیک میں، کسی بھی یاد میں وہ اس کے اتنا قریب نہیں گیا تھا، نہ ہی وہ اسے کبھی اتنی شدت سے چھو سکا تھا۔ چڑیل، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا یہ میں خود نہیں جانتا۔ آنکھیں جلنے لگی تھی جبکہ گاڑی دوبارہ سڑک پر آ چکی تھی۔ اس کا ملنا ابھی ضروری تھا۔ کس اذیت، کرب اور شرمندگی سے بھر چکا تھا اور وہ اس کا ازالہ کیسے ہونے والا تھا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن اپنی تمام ہنگامہ خیزی کے ساتھ سانس لے رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا شور، دور سے آتی انجن کی سیٹی، لوہے کے پہیوں کی پٹریوں پر رگڑ، چائے کی بھاپ اور آوازوں کا ایک بے ترتیب ہجوم۔ مگر وہ ان سب سے بے نیاز وقت کے شور میں خاموش کھڑی تھی جہاں نچلے طبقے کے لوگوں کا گزر ہو رہا تھا۔ انسٹار ولاگ جیسی عیاشیوں سے ان کا واسطہ نہیں پڑا تھا، سو اس نے بھی بے فکری سے اپنے چہرے سے نقاب گرا دیا۔ وہی اسٹال بھی مفلر کی صورت گلے میں لٹکنے لگا۔ وقت ہو گیا تھا۔ ٹرین کی قریب آتی سیٹی پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ بیگ کے ہینڈل پر گرفت ذرا اور مضبوط تھی اور وہ پٹڑی کے قریب آ گئی۔ پھر اچانک اسی ستون کی اوٹ سے وہ محروم ہوئی جس کے سائے میں وہ بیٹھی تھی، اور اگلے ہی لمحے نظروں کے احسار میں قید ہو گئی۔ ہاں، وہ ذرا خان تھا جس نے اسے دیکھتے ہی جیسے پہلی بار سانس لیا تھا۔ غصہ ہونا چاہیے تھا، سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا، سوال کرنا چاہیے تھا کہ وہ اسے بتائے بغیر یہاں تک کیسے آ گئی۔ مگر عجیب بات تھی، اسے دیکھتے ہی دماغ سے جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا۔ وہ زندہ تھی، سامنے تھی، بس یہی کافی تھا۔ وہ عام سے انداز میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا جیسے 3 گھنٹے کی مسافت، حویلی میں مچی افراتفری اور اس کے اندر کا طوفان سب کچھ معمولی ہو۔ ٹرین رک چکی تھی، مسافروں میں اسے سوار ہونے کی عجلت تھی مگر اسے نہیں تھی۔ وہ گھسیٹتے قدموں سے داخلے دروازے تک پہنچی اور تب تک وہ اس کے انتہائی قریب آ چکا تھا۔ ہر آرائش اور میک اپ سے صاف اس کا گندمی چہرہ
روتی ہوئی رات جیسی سیاہ آنکھیں اور وہ نازک لب جو اسے سامنے دیکھ کر حیرت سے واں ہو گئے تھے۔ رات کے ملن سیاہی اور اندھیرے سے جاذب لگتی ہے۔ ذرا خان کی آنکھیں بھی ایسی ہی تھیں، گہری سیاہ مگر کہیں نہ کہیں کھوکھلی سی۔ شاید اسے اپنے رنگوں کو پردے میں رکھنے کا شوق تھا۔ اور وہ لڑکی اس رات کے سیاہ آسمان کی طرح تھی جو دیوں کی طرح چمک رہی تھی، غزال کی طرح گھائل کر رہی تھی، مونا لیزا کی طرح کوئی راز لگ رہی تھی۔ حویلی چلو۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر اس نے شہادتی انگلی اس کے نہیں اپنے لبوں پر رکھ کر اس کے الفاظ وہیں روک دیے۔ کوئی حق نہیں رکھتی کہ آپ مجھے اپنی صفائی دیں۔ ستمگر یہ کیا کہہ چکا تھا؟ غزالی نین کٹوروں پر جھیلوں کا گمان ہوا جو نم ہو گئی تھی۔ مجھے واپس نہیں جانا۔ آپ واپس جا رہی ہیں۔ اس کے بیگ کا ہینڈل اس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ حکم دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے آپ؟ اس نے فوراً انگلی اٹھائی تھی۔ میری ذات کو بھری دنیا میں تماشا بنانے کا حق تمہارے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ ایک حادثہ تھا زرق خان۔ حویلی چلو، وہیں بات کریں گے۔ میں آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، جانا تو دور کی بات ہے۔ اس کے چلتے قدم وہیں رک گئے۔ جو آپ کر چکی ہیں میں زبردستی کر سکتا ہوں، اس نے پلٹ کر جواب دیا۔ خدا کی قسم اگر آپ عورت ذات سے مجھے انسان ہی رہنے کی تعلیم نہ دی گئی ہوتی اور آپ کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں حیوان کے ساتھ آپ کو میرا موازنہ نہ کرنا پڑ جاتا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ یہ جو گلے کا ہار بنا ہے سر پر ڈالیں۔ اس کے گلے میں پڑے اسٹال کی جانب وہ اشارہ کرنے لگا اور اس کا بیگ گھسیٹتے ہوئے آگے چلنے لگا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ زرق خان کچھ قدم آگے جا چکا تھا کہ محسوس ہوا وہ ساتھ نہیں آ رہی۔ اس کی گردن مڑی، جس کی نظر اس کے پشت پر پہلے سے مرکوز تھی۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ ہمراہ وہی شخص بنے۔ زرق خان کو یقین نہیں آیا کہ وہ واقعی اس کے حکم کی تعمیل کرنے والی ہے۔ پھر اس نے دیکھا ضدی لڑکی نے پہلی بار فرمانبرداری کا ثبوت دیا تھا۔ مسخرہ لڑکا، پتھر جذبات، سیخ پا مرد بن گیا تھا۔ جو رکتے نہیں ہیں انہیں پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ بھی اس کے برابر آ پہنچی تھی کیونکہ وہ اس کے لیے رک گیا تھا۔ وقت تھا کہ کسی گھڑی نے اپنے ظالم ہونے پر معذرت چاہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن نے ان دونوں کے اس آنے جانے کو اپنی یادوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کا بیگ پچھلے حصے میں رکھ کر واپس آیا تو وہ خاموشی سے اندر بیٹھ چکی تھی۔ زرق خان نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ فرنٹ میرر میں خود کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظر اپنے گلے میں لٹکتے اسی ہار پر پڑی جسے اگلے لمحے اس نے سر پر ڈال دیا تھا۔ کوئی تمہیں دیکھے نہیں، میڈیا پہنچ گئی ہے۔ یہ حویلی کا پچھلا دروازہ ہے، اندر جاؤ۔ اس کے اترنے سے پہلے زرق خان ہدایت دے رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ آنا ہے۔ ایک پھمے اس نے اٹھائی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں یہ گاؤں ہے مگر غلطی میری ہے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ میرے جیسے کریٹرز کے ساتھ مخالفین یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ عام سی بات ہے۔ زرق خان کے چہرے پر بے یقینی ابھری۔ کیا وہ اتنی لبرل تھی یا پھر سیدھے لفظوں میں بے حیا تھی؟ محترمہ، یہاں لڑکی کی باہوں میں دیکھے جانا عام بات نہیں ہے۔ اپنے پہناوے پر ایک نظر کرم کر لیں۔ جائیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ بہت جلالی بنے ہوئے شرمیلے خان، لیکن میں نے کہا نا میں مردان خانے میں جاؤں گی۔ اس بار وہ اسے گھورتا رہا۔ اندر تمہارا پورا میکا میڈیا آیا ہوا ہے چٹپٹی خبریں سننے کے لیے۔ چپ چاپ اندر چلی جاؤ۔ سرپنچ بھی لگا ہوا ہے اور جانتی ہو سرداران کیا کہہ رہے ہیں سردار کو کہ اپنے گھر کی تربیت پر نظر ثانی کرنی چاہیے انہیں۔ منازع کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ آئی ایم سوری زرق خان، دفع کرو اپنی یہ معصوم سی شکل، ورنہ میرا دل مزید کٹ جائے گا۔ اس نے گردن موڑ لی اور وہ گاڑی سے اتر چکی تھی۔ زرق خان نے اس کے پشت کو دیکھے بغیر گاڑی کو موڑ کر حویلی کے عقبی دروازے میں کھڑا کر دیا اور اتر کر اندر آ گیا۔ مردان خانے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر بھی اندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ توقیر کو مارنے والا سردار اپنے بھائی کو مٹھی میں نہیں رکھ سکا۔ عورتوں کا حمایتی سردار، آپ اس لڑکی کے ساتھ کیا کریں گے جس سے آپ کا بھائی رنگ رلیاں منا چکا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں سردار کو سرداری چھوڑ دینی چاہیے۔ خان اشفاق کی نظر اتنی کچی کیسے نکلی؟ کیسے اس نے ہمارے لیے اتنا نااہل سردار چن لیے؟ فرنگیوں میں رہنے والا کیا سرداری کرے گا؟ میں نے تو سنا اس بنی والی لڑکی کے سامنے سردار بول بھی نہیں سکتے اور ہمیں نصیحتیں دے گا یہ شخص۔ میکائل کی نظریں دہلیز پر کھڑے شخص سے جا ٹکرائیں۔ زرق خان، شرمندگی سے اس کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ میکائل نے ہاتھ اٹھا کر تمام سرداران کو خاموش رہنے کا اشارہ دیا تھا مگر ایک نے بغاوت کر دی اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے ساتھ باقی بھی کھڑے ہو گئے۔ ہمیں واپس سرداری کی دستار چاہیے سردار، آپ اس قابل نہیں ہیں۔ میکائل کی نیلی آنکھیں ذرا سی مسکرائیں۔ وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے سردار تک پہنچا۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا سکون تھا۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور پھر بھی کہوں گا کہ آپ سرداری کے قابل نہیں ہیں سردار۔ منہ پر مجھے برا کہنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ چلیں، آپ کی جان بخش دی میں نے۔ میکائل اس کے چہرے کو چند لمحے دیکھتا رہا۔ سردار میکائل، آپ زمینی خدا بننے کی کوشش نہ کریں۔ میری سانسوں کی مہلت دینے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ اس عمر رسیدہ شخص نے تلخی سے جواب دیا تھا۔ استغفر اللہ، میں ایک بہت ادنا سا انسان ہوں سردار۔ مولوی صاحب،
ہاتھ میں 1000 موتیوں والی مالا پکڑے بزرگ کی طرف وہ متوجہ ہوا جو اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب، انہیں وہ آیات سنا دیجیے جن میں جھوٹوں کی سزا اللہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ دغا بازوں کو گنہگار کہا گیا ہے اور نظریں اس سردار پر جا ٹھہریں۔ پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور جس نے اس کے بندوں کو تکلیف پہنچائی ہے اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ شیری ذات کے فصلوں میں آگ لگانے والے آپ ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ فیصلہ کریں، سزا قبول کریں گے یا اقرار جرم؟ اس عمر رسیدہ سردار کے چہرے کا رنگ بھک سے اڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کیا سردار۔ یاد کریں، یقین آ جائے گا کہ وہ آپ ہی تھے۔ وہ پیٹھ پھیر چکا تھا، بغاوت کو جنم دینے والا خاموش ہو گیا۔ اس کے پیچھے کھڑے حمایتی بھی ایک ایک کر کے خاموش ہو گئے۔ خان اشفاق اسی سردار کو دیکھ رہا تھا جس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ یہ زرق خان ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ بات بدلتے ہوئے خان میکائل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تایا غلطی کر دی ہے تو سزا ملے گی۔ مولوی صاحب، آپ یاد رکھیں گے کہ عشاء کی نماز کے بعد زرق خان کا اس لڑکی سے نکاح آپ نے پڑھوانا ہے۔ دہلیز پر کھڑے زرق خان نے اندر آنے کے لیے قدم بڑھایا مگر ان نیلی آنکھوں میں لکھی تنبیہ کے لیے وہ ان پڑھ نہیں تھا۔ میکائل جبل خان کی نظروں کا مطلب سمجھنے والا عالم وہی تھا۔ سردار پھر سے سرداران کی طرف متوجہ ہوا۔ میری دستار اترنے کے لیے آپ سب کو کسی موقع کی ضرورت نہیں ہے سرداران۔ جب کہیں گے میں گدی چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور پلٹ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کروں گا مگر… اس نے انگلی اٹھائی۔ زمرد کی انگوٹھی جلتی بتی کی روشنی میں شعلہ بن کر چمکی۔ مگر میری ذاتی زندگی کو جواز بنانے کی کوشش آئندہ کوئی نہ کرے۔ اس نے نام نہیں لیا مگر چور خود کو پہچان رہا تھا۔ اس کی بیوی کو بحث بنانے والے کا خون سوکھ رہا تھا۔